بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الکفارہ. اس فصل کے اندر جو ہے صاحب ہدایہ جو ہے کفارہ کے متعلق بتائیں گے کہ زہار کا کفارہ کس طرح اور کس چیز سے ادا کیا جائے گا. تو فرمایا کہ کفارہ زہار کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے. اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. لیکن یہ بالترتیب ہوگا. پہلے غلام آزاد کرے، قدرت نہ ہو تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے، قدرت نہ ہو تو اس کے بعد پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، کیونکہ نص کے اندر یہی ترتیب وارد ہوئی ہے. تو یہ سارے کے سارے کام جو بھی کرے گا، جس صورت کو بھی وہ اختیار کرے گا، یہ جماع سے پہلے ہونے چاہیے. پہلے یہ کفارہ ادا کرے، اس کے بعد جماع کر سکتا ہے. باقی جماع کفارے سے یعنی کہ جماع سے پہلے کفارہ کیوں دے گا، اس کی یہ ہے کہ آیت میں شرط ہے من قبل ایتماسا کی، آزادی اور روزے کے اندر. باقی کھانا کھلانے کے اندر یہ من قبل ایتماسا قید تو نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی جو ہے اس کو منع کیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر یہاں جو کفارہ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک حلال چیز جو حرام ہو چکی تھی اس کو دوبارہ سے حلال کیا جائے. تو حلال ہونے کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ پہلے اس چیز کی حلال کرنے والی چیز کو ادا کیا جائے. تو چونکہ یہاں کفارہ ہے حلال کرنے کے لیے، اس لیے پہلے اس کو کفارہ دینا ہوگا، پھر حلال ہوگی. اور فرمایا کہ ہم نے کہا پہلی شرط یہ کہ غلام آزاد کرے. غلام کے اندر عام ہے، چاہے غلام کافر ہو یا مسلمان ہو، مذکر ہو مؤنث ہو، چھوٹا ہو بڑا، سب چل جائیں گے، کیونکہ وہاں پر رقبہ کا لفظ آیا ہے صرف، اور رقبہ کا لفظ ان تمام اقسام کو شامل ہے. اس لیے جس طرح کا بھی غلام آزاد کرے گا وہ آزاد ہو جائے گا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلام کے اندر کافر غلام نہیں ہونا چاہیے. غلام ہو تو وہ مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کفارہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کے حق میں اللہ کے دشمنوں کو نہیں دینا چاہیے. جیسے زکوٰۃ اللہ کا حق ہے تو زکوٰۃ کے اندر جو ہے کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. ایسے ہی جب کفارہ اللہ کا حق ہے تو اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے آپ جو ہے اس کو اس کا دوست دے، یعنی مسلمان، کافر غلام نہ دے. لیکن ہم کہتے دیکھو رقبہ کا لفظ مطلقاً آئے ہے، اور رقبہ کا لفظ جس طرح مسلمان غلام کو شامل ہے، کافر غلام کو بھی شامل ہے. اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ ہر طرح کے غلام آزاد ہونا چاہیے، اس لیے کہ آزادی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ غلام آزاد ہو کر صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کر سکے. اب اس کو بھی چاہیے کہ آزاد ہو کر اسلام لائے. اب اسلام نہیں لاتا تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو اس کو ہر طرح سے آزاد کر دیا تھا کہ آزاد ہو کر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد اللہ کی اطاعت کرے. جب وہ خود نہیں کر رہا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ولا تجزی العمیہ، اور فرمایا کہ آزاد کرنے میں صحیح غلام ہونا چاہیے. لہذا جو ہے اندھا یا اسی طرح دونوں ہاتھ کٹے ہوئے یا دونوں پاؤں کٹے ہوئے ایسا غلام آزادی میں نہیں چلے گا، کیونکہ یہ ایسا غلام دینا چاہیے جس سے منفعت حاصل کی جا سکے. اور یہ بغیر کیا کہتے ہیں اندھا ہو یا اس کو دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہو، دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہو، یہ ایسے اس کے اندر عیب ہے کہ من کل الوجوہ اس سے نفع اٹھانا کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ایسے غلام نہیں چلیں گے. ہاں اگر تھوڑا بہت اس کے اندر کمی کوتاہی آ گئی ہو تو پھر چل جائے گا. مثال کے طور پر بھینگا ہو، کم دکھائی دیتا ہو، یا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہو اور مخالف سے پاؤں کٹا ہوا ہو،
تب بھی چل جائے گا، اس لیے کہ ایسا آدمی چلنے پر قدرت کسی حد تک رکھتا ہے۔ ہاں اگر ایک ہی جانب کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں تو ایسا نہیں چلے گا، کیونکہ یہ اب چلنے پر قادر نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسی خرابی کہ جس کی وجہ سے وہ چلنے پر قادر نہ ہو سکے، اس سے نفع اٹھانا من کل الوجوہ مشکل ہو جائے، تو اس کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے۔ تھوڑی بہت آیت پیدا ہو جائے کہ سہاروں کے ذریعے سے وہ کام چلا سکتا ہو، تو اس کو آزاد کرنا پھر جائز ہے۔ جی ایسے فرمایا کہ بہرا کہ جو سن نہیں سکتا ہے اس کو بھی آزاد کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کم سنائی دیتا ہے، چیخ کر بولا جائے تو سن سکتا ہے، تو اس کو آزاد کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ تھوڑا بہت عیب ہے، چل جائے گا۔ اور فرمایا ولا یجوز، ایسا غلام جس کے دونوں انگوٹھے کٹے ہوئے ہوں اس کو بھی آزاد کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جب دونوں انگوٹھے کٹ گئے اب ہاتھوں سے نفع اٹھانا مشکل ہو گیا ہے، تو ہاتھوں کی منفعت فوت ہو گئی، پکڑنے کی منفعت فوت ہو گئی، اس لیے اس کو آزاد کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ ایسا مجنون غلام کہ جس کی عقل بالکل چلی جائے، بالکل پاگل ہو جائے، اس کو بھی آزاد کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ٹھیک ہے نفع اعضاء سے لیا جاتا ہے، لیکن اعضاء تب کام کریں گے نا جب وہ عقل بھی تو رکھتا ہو۔ عقل ہوگی تو کام کہے گا تو کام کرے گا، جب عقل ہی نہیں ہے تو اعضاء اس کے کیا کام دیں گے، اس لیے بے عقل کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ نیم پاگل جو ہو، کبھی صحیح کبھی پاگل، اس کو آزاد کرنا جائز ہے، کیونکہ اس سے کام چل جائے گا، کیونکہ اس کے اندر جو عیب ہے وہ کم درجے کا ہے، من کل الوجوہ عیب نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ مدبر غلام یا ولد غلام، ولد لونڈی، ان کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر ایک جہت سے آزادی آ چکی ہے، مدبر میرے مرنے کے بعد آزاد ہے، ولد جس سے آقا کا بچہ پیدا ہو جائے، تو چونکہ ان کی رقیت میں اب نقص آ چکا ہے، جبکہ آزادی کے لیے کامل غلام ہونا ضروری ہے، اس لیے مدبر یا ولد کو اگر آزاد کرے گا تو آزاد نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ مکاتب کے بارے میں تفصیل ہے، اگر مکاتب کچھ اپنا بدلے کتابت دے چکا ہے تو اس کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کچھ بدلے کتابت دے بھی چکا ہو تب بھی آزاد کرنا جائز ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مکاتب ہوتا ہے نا، یہ مکمل آزاد ہونے سے پہلے اس میں رقیت کامل رہتی ہے، یہی وجہ ہے کہ کچھ بدلے کتابت دینے کے بعد بھی اگر وہ اپنے بدلے کتابت منسوخ کرنا چاہے غلام تو اس کو اجازت ہے، تو دوبارہ غلامیت میں واپس آ سکتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ آزادی سے پہلے یہ من کل الوجوہ غلام ہے، اس لیے کچھ بدلے کتابت دے چکا ہو یا نہ دیا ہو، ہر حال میں اس کو اگر آقا آزاد کرنا چاہے تو اس کو آزاد کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں ولد اور مدبر وہ چونکہ اب ایسی جگہوں پہ جا چکے ہیں، اب ان کو جو ہے ان کے اندر رقیت کامل درجے کی نہیں رہی، اب وہ آقا کی بس سے باہر ہو چکے ہیں، آقا ان کو واپس اپنے مکمل رقیت میں لانا چاہے تو نہیں لا سکتا ہے، اس لیے ولد و مدبر کو تو آزاد نہیں کر سکتا ہے، البتہ مکاتب کو آزاد کر سکتا ہے۔ فَإِنَّ عَدَغَ مُكَاتِبًا، یہ وہی بات کہ اگر ہم نے کہا کہ مکاتب چاہے کچھ دے چکا ہو یا نہ دیا ہو ہر حال میں آزاد کرنا جائز ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کچھ بھی نہیں دیا ہے تب بھی ادا کرنا جائز نہیں ہے، آزاد کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اب کتابت کی وجہ سے یہ حریت کا مستحق ہو چکا ہے، یہ مدبر کے مشابہ ہے، اسے مدبر کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے، اس کو بھی آزاد کرنا جائز نہیں ہوگا، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اس کو مدبر کی طرح نہ بناؤ، یہ من کل الوجوہ غلام ہے۔ ایک تو وہی دلیل جو ہم نے پیچھے کہا کہ اگر یہ غلام بدلے کتابت فسخ کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، یہ بتا رہا ہے کہ رقیت ابھی کامل ہے۔ اور دوسری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مکاتب تب تک غلام ہے جب تک اس پر ایک درہم بھی باقی ہو. اس سے سمجھ میں آیا کہ کچھ بدلے کتابت ادا کرنے سے غلام رقیے سے نہیں نکلے گا، اس لیے اس کو اگر آپ کفارے میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. والکتابت، باقی یہ کتابت کی وجہ سے کتابت رقیت کے منافی نہیں ہے. جیسے اذن فی التجارت رقیت کے منافی نہیں ہے. آقا غلام سے کہے کہ آپ تجارت کرو، اپنی مرضی سے کرو. جیسے یہ اجازت دینے سے غلام رقیت سے نہیں نکلتا، ایسے ہی مکاتب بنانے سے بھی غلام رقیت سے نہیں نکلتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ الا انه بعوض، یہ سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا جیسے اذن فی التجارت، معزول فی التجارت غلام وہ رقیت سے نہیں نکلتا، ایسے ہی مکاتب رقیت سے. اگر یہی بات ہے تو معزول فی التجارت وہ غلام ہے کہ آقا جب چاہے جیسے چاہے بغیر غلام کی اجازت سے اس کو تجارت سے معزول کر دے. لیکن مکاتب کے اندر یہ نہیں کر سکتا. مکاتب کے اندر اگر اس کو کتابت سے معزول کرنا چاہے گا تو پہلے مکاتب سے اجازت لینا ہوگی. پھر فرق کیوں ہے؟ اگر یہ معزول فی تجارت کی طرح ہے تو پھر آقا کو ہر دفعہ ہر دم 24 گھنٹے 12 مہینے اختیار ہو، جب چاہے بغیر بتائے کہ آپ کتابت سے معزول کر دیے گئے. ایسا یہاں نہیں کر سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے تھوڑا سا فرق ہے. معزول فی تجارت بلا عوض کام کرتا ہے، وہ کہ عوض نہیں دیتا تجارت کرنے کا، چونکہ وہ بلا عوض آقا کے سارا کام کر رہا ہے، وہاں کوئی عوض نہیں ہے، اس لیے آقا کو معزول کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو مکاتب ہوتا ہے یہ بالعوض کام کرتا ہے، یہ اپنا بدلے کتابت دیتا ہے. چونکہ یہ بالعوض ہے، بالعوض ہونے کی وجہ سے یہاں آقا کو اس سے پوچھنا پڑے گا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کتابت کو منسوخ کر دیا جائے. اگر اجازت دے گا تو منسوخ ہوگا، وگرنہ منسوخ نہیں ہوگا. وَلَوْ كَانَ مَانِعًا، یہاں سے ہم نے پہلی بات تو یہ کہی کہ ہم اس بات کو مانتے نہیں ہے کہ یہ رقیت سے نکلا ہے مکاتب. اگر بالفرض مان بھی لیں کہ مکاتب رقیت سے نکل جاتا ہے تو یہاں بھی تو یہاں پر جو اب آقا جو مالک اس کو کفارے میں آزاد کرے گا تو یہاں بھی تو یہ رقیت کو ختم کر رہا ہے. جیسے بدلے کتابت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ بدلے کتابت ادا کریں، آپ کیا ہو جائیں گے؟ آزاد. اور کفارے میں بھی کیا کرتا ہے؟ وہ آزاد ہی کرنا ہے. تو جب دونوں صورتوں میں مقصد آزادی ہے پھر اس بات کی گنجائش دی جائے کہ یہاں قضاءً جب آقا کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو کفارے میں آزاد کرنا ہے تو یہاں اقتضاءً جو ہے یہاں اس بدلے کتابت کو فسخ قرار دیا جائے کہ جب آقا نے کہا میں نے آپ کو کفارے میں آزاد کرنا ہے تو ہم یہاں ضمن اقتضاءً کہیں گے بدلے کتابت فسخ ہو چکا. اب وہ فسخ ہو کر یہ آزادی کنورٹ ہو جائے کس کے اندر؟ کفارے کے اندر. اب یہ آزادی ایسے کفارے کی ہوگی، ایسے کتابت کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ اس لیے یہاں اقتضاءً اس بدلے کتابت کو فسخ قرار دے کر اس کو ہم لے جائیں گے کفارے والی آزادی کے اندر. پھر سوال ہوگا کہ اگر یہ آزاد ہو رہا ہے کفارے کی وجہ سے، کتابت منسوخ، اس کا مطلب یہ ہوا اب یہ آزاد ہونے سے پہلے مکمل غلام بن چکا، کتابت فسخ ہو گئی تھی. تو جب مکمل غلام بن کر کفارے میں ادا ہو رہا ہے تو پھر اس دوران جو اس نے کمایا ہے یا اس کی جو اولاد ہوئی ہے وہ آقا کی ہونی چاہیے. حالانکہ تم یہ کہتے ہو کہ اس دوران جو وہ کما چکا ہے نا وہ بھی سارا غلام ہی کا ہے. جب فسخ آپ خود کہہ رہے ہو کتابت فسخ ہو رہی ہے، فسخ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ مکمل غلام بنے گا. جب مکمل غلام بنے گا تو جو اس نے اب تک کمایا ہے وہ تو عقل تو یہ چاہتے کس کو دینا چاہیے؟ آقا کو واپس کر کے جائے. لیکن تم کہتے ہو کہ اس دوران جو اس کی اولاد ہوئی یا اس نے جو بدلے کتابت کمایا وہ بھی سارا ساتھ لے کے اڑے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے پہلا جواب تو یہ ہے یہاں جو آزادی ہو رہی ہے نا وہ اصل ہو جہت کتابت سے رہی ہے، ہو اصل
جہت کتابت سے نہیں ہے لیکن ہوگی کفارے کے اندر. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے کتابت کو فسخ مانا ہے ایک ضرورت کی وجہ سے. ضرورت کیا تھی؟ کفارے میں آزاد کرنا تھا. اور یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے صرف کتابت کو فسخ کرنے سے. اس کی کتاب فسخ کر دی جائے, اس کو کفارے میں آزاد کر دیا جائے. اور یہ ضرورت چونکہ فسخ کتابت سے مکمل ہو جاتی ہے, تو جب ضرورت فسخ کتابت سے مکمل ہو جاتی ہے تو اس نے جو بدلے کتابت کمایا ہوا ہے یا جو اولاد ہے, اس کو جو ہے ہم اس کی طرح مزید اس آزادی کو منتقل نہیں کریں گے. یہ کتابت صرف آزادی یعنی کہ فسخ کتابت میں فسخ معتبر ہوگا, باقی یہ فسخ بدلے کتابت کے اندر یا اولاد کے اندر نہیں جائے گا. وہ جو کا تو برقرار رہے گا, وہ اسی کو ملے گا, وہ آقا کا نہیں ہوگا, کیونکہ ضرورت جو ہے صرف فسخ کتابت سے مکمل ہو جاتی ہے. اور آپ نے جانتا پڑا الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ, ضرورت جہاں تک پوری ہو جائے کام چلاؤ, آگے مزید دخل اندازی نہ کرو. اس لیے اولاد کی طرف جانے کی یا مزید اس نے بدلے کتابت کمایا ہوا ہے اس کو فسخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ غلام ہی کو دیا جائے گا. کہتے ہیں یہ مسئلہ آگے مزید ہم باب الایمان کے اندر اس کو وضاحت سے لکھیں گے. وَإِنِ اشْتَرَاهُ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ, نہ یہ مسئلہ نہیں, آگے مسئلہ اور آ رہا ہے. فرمایا کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کو خریدا یا اپنے بیٹے کو خریدا. دیکھو آپ نے ذاتہ پڑھا ہے, جو ذی رحم محرم کا مالک بنتا ہے وہ فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد. اب ایک آدمی نے اپنے باپ کو خریدا, باپ غلام تھا, یا اپنے بیٹے کو خریدا, بیٹا غلام تھا, اور اس نے نیت کی خریدتے ہوئے کفارے کی کہ میں کفارے میں دینا ہے, کفارے میں آزاد کرانا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے, جو ہی خریدے گا یہ باپ یا بیٹا یہ کفارے میں آزاد ہوگا, ذی رحم محرم ہونے کی وجہ سے آزاد نہیں ہوگا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفارے میں آزاد نہیں ہوگا, یہ ذی رحم محرم ہونے کی وجہ سے آزاد ہوگا, کفارہ دوبارہ دینا پڑے گا. فرماتے ہیں اس مسئلے کو ہم کتاب الایمان میں ذکر کریں گے وضاحت سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. فَإِنَّ عَدَقَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرِكٍ. اب مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو مظاہر ہے, زہار کرنے والا, مثال کے طور پر رضوان نے زہار کیا بیوی سے, زہار ہو گیا, اب یہ غلام آزاد کرنا چاہتا ہے, لیکن جو غلام ہے نا جس کو آزاد کر رہا ہے یہ, وہ غلام رضوان اور مسعود کے درمیان مشترک ہے. اب کیا ہوگا؟ اب ہم رضوان کی حالت کو دیکھیں گے, یہ مالدار ہے کہ تنگ دست ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے غلام آزاد کرتے ہوئے مسعود سے کہا کہ میں غلام آزاد کر رہا ہوں اور آپ کی جو قیمت بنے گی وہ میں آپ کو دے دوں گا. اب اس کی خود کی دو حالتیں ہوں گی, یا تو مالدار ہوگا یا تنگ دست ہوگا. اگر ہے مالدار تو اس صورت میں صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ آزادی واقع ہو جائے گی, مکمل غلام اس کی طرف سے آزاد ہوگا اور اس کو اس کی قیمت دے کر سائڈ پہ کر دیا جائے گا. سمجھ آگے بات. لیکن اگر یہ غریب ہے, معسر ہے, تنگ دست ہے, اس صورت میں ظاہر ہے یہ اس کو قیمت نہیں دے سکے گا. اپنے حصے کا آزاد کر دیا, اس کے حصہ بچا, اب اس کے حصے کے بدلے میں ہم غلام سے کہیں گے آپ پیسے کما کر اپنا بدلے کتابت اس کو دو. اب یہ غلام کفارے میں کفایت اب نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں آزادی بالعوض ہو رہی ہے. آدھا غلام جو کمائے گا اس کو دے گا تو وہ تو بالعوض ہو جائے گا, حالانکہ آزادی کے لیے مکمل طور پر بلا عوض آزاد کرنا ضروری ہوتا ہے, اور یہاں بالعوض جائے گا. یہ تو ہے صاحبان کا مسئلہ. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں چاہے غلام, چاہے رضوان مالدار ہو, چاہے تنگ دست ہو, دونوں صورتوں میں یہ غلام کفارے میں آزاد نہیں ہو سکے گا. امام صاحب کو دلیل ہے کہ غلام تجزی قبول کرتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے. اب دیکھو جب اس نے اپنے حصے کا آزاد کیا تو فوراً تو اس کے حصے کا آزاد نہیں ہوا نا,
اب اس کو یہ کہے گا بھائی آپ کے پیسے میں دوں گا، اس کو پیسے دینے تک آدھا آزاد ہو چکا ہے، آدھا باقی ہے. جب آدھا آزاد ہوگا وہ تو نقص کے ساتھ آزاد ہوگا، اس کے اندر اب مکمل آزادی ہوتے ہوئے کمال رقیت نہیں ہے، وہ آدھا پہلے آزاد ہے، اب آدھا بعد میں آزاد ہو رہا ہے. جب رقیت مکمل ہو رہی ہے، مکمل ہوتے ہوئے اس غلام کے اندر کمال رقیت نہیں تھی، اس رقیت میں نقص آ چکا تھا. اور جبکہ شرط یہ ہے کہ آزاد کرتے ہوئے آپ کو ایسا غلام دینا ہے جو مکمل رقیت کے اندر ہو، کمال رقیت ہو، اس رقیت میں نقص نہیں ہونا چاہیے. امید ہے یہ بات آپ سمجھے ہوں گے. باقی جی وَإِنَّ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَارَتِهِ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک مثال کے طور پر یہ مظاہر ہے رضوان، اس نے زہار کر لیا، اب بدلے میں اس نے غلام آزاد کرنا چاہا، غلام پورا اسی کا ہے، اس نے کیا کیا، اس نے پہلے آدھا آزاد کر دیا، کچھ دیر کے بعد دوسرا آدھا آزاد کیا، تو یہ کفارے سے کفایت کر جائے گا. اس لیے کہ یہ ایسے ہو جائے گا گویا کہ اس نے دو کلام کے ذریعے سے غلام کو آزاد کیا ہے. تو دو کلاموں کے ذریعے سے غلام کو آزاد کرنا سے غلام کی آزادی میں فرق نہیں آئے گا، اس لیے کفارے سے کفایت کر جائے گا. اور نقصان دوسری عقلی دلیل یہ ہے، دیکھو یہاں جو نقصان آیا ہے نا وہ اسی زہار کے کفارے کو ادا کرتے ہوئے آیا ہے، کہ پہلے بھی زہار کے کفارے میں دے رہا ہے، اب بھی اسی زہار کفارے میں دے رہا ہے، تو نقصان اسی زہار کفارے کے اندر ہے، کسی اور وجہ سے یہاں نقصان نہیں آ رہا، اس لیے یہاں زہار سے معتبر ہو جائے گا. بخلاف پہلے مسئلہ کہ وہاں جو نقصان زہار کے کفارے کی وجہ سے نہیں تھا، وہ دوسرے آدمی کی ملکیت میں ہونے کی وجہ سے وہاں نقصان آ رہا تھا، اس لیے وہاں پر ہم نے کہا کفایت نہیں کرے گا پہلے مسئلہ میں، اور یہاں ہم نے کہا کفایت کر جائے گا. اور امام صاحب فرماتے ہیں یہ بالکل ایسے ہے، یہ نقصان تو بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی، شرط ہے شریعت کے اندر کہ آپ ایسا جانور ذبح کریں جس کے اندر عیب نہ ہو، لیکن اگر عیب اسے قربانی کی وجہ سے آئے تو پھر قربانی ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر بکری کو ذبح کرنے کے لیے لٹانے کے بعد چھری آنکھ میں لگ گئی، آنکھ ضائع ہو گئی، پھر لیٹے لیٹے وہیں پر اس کو ذبح کر دیا، قربانی معتبر ہے. تو یہاں پر جو آنکھ میں عیب آیا ہے وہ اسی قربانی کی وجہ سے آیا ہے. اور پہلے مسئلہ میں جب غلام دو مرتبہ میں آزاد کر رہا ہے، وہاں بھی جو نقص آ رہا ہے وہ اسی زہار کی وجہ سے آ رہا ہے، اس نقص کی وجہ سے اس عیب کو عیب شمار نہیں کیا جائے گا. وعلی ھذا خلاصہ کلام اشارے یہ فرما رہے ہیں، صاحب ہدایہ یہ فرما رہے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک چونکہ غلام تجزی کو قبول کر لیتا ہے، تجزی کو قبول کر لیتا ہے، اس لیے پہلے مسئلہ کے اندر جب اس نے اپنا آزاد کر دیا تو دوسرا آدھا آزاد نہیں ہوا، وہ بعد میں آزاد ہو رہا تھا. جب مسعود آزاد کر رہا تھا اس وقت اس غلام میں نقص آ چکا تھا، لیکن صاحبین کے نزدیک غلام تجزی قبول نہیں کرتا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سارا غلام اسی کی طرف سے آزاد ہوا ہے. جب مکمل آزاد ایک دفعہ میں ہو رہا ہے، وہاں تجزی نہیں پائی جا رہی ہے، تو وہاں اس کے اندر نقصان بھی نہیں آئے گا. اور اس مسئلہ کے اندر بھی جو اس نے آزاد کیا، یہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ پہلے آدھا آزاد کیا، دوسرا بعد میں آدھا آزاد کیا، یہاں بھی تجزی نہیں ہے، یہاں بھی گویا کہ ایک ہی کلام سے اس نے آزاد کر دیا ہے. وَإِنَّ عَدَغَ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَارَتِهِ. اب مسئلہ یہ ہے کہ رضوان نے بیوی سے زہار کیا، زہار کرنے کے بعد اس نے آدھا غلام آزاد کیا، آدھا غلام آزاد کرنے کے بعد بیوی سے جمع کر دیا، پھر جمع کرنے کے بعد آدھا آزاد کیا. تو امام صاحب کے نزدیک چونکہ غلام تجزی قبول کرتا ہے، اس لیے آدھا پہلے آزاد ہوا ہے اور آدھا بعد میں آزاد ہوا ہے. جب مکمل آزادی آ رہی ہے تب غلام میں رقیت میں نقص آ چکا تھا،
اس نقص کی وجہ سے غلام آزاد نہیں ہوگا. یہ یعنی کفارے سے کفایت نہیں کرے گا. لیکن صاحبین کے نزدیک چونکہ غلام تجزی قبول کر لیتا ہے، تجزی قبول نہیں کرتا، اس لیے جو ہے گویا کہ اکٹھا ہی پورا غلام آزاد ہوا ہے. جب پورا غلام آزاد ہوا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ نقص والی خرابی لازم نہیں آئے گی، یہ کفارے سے کفایت کر جائے گا. وشرط لعطاء ان يكون قبل المسیس، اور ہم نے یہاں شرط لگائی ہے ابھی آیت میں یہ ہے کہ اس کو جماع کرنے سے پہلے آزاد کرے. امام صاحب مزید اپنی بات کو پختہ کرتے ہوئے کہتے ہیں شرط یہ تھی کہ غلام آزاد کرنا جماع سے پہلے ہونا چاہیے، اور یہاں پر جب اس نے آدھا آزاد کر کے جماع کر لیا تو آدھا جماع کے بعد آزاد ہو رہا ہے، جبکہ شرط کیا تھی سارا مسیس سے پہلے ہو. یہاں مسیس کے بعد ہو رہا ہے اس لیے بھی آزاد نہیں ہوگا. لیکن صاحبین فرماتے ہیں ایک تو بات ہوئی تجزی قبول نہیں کرتا، یہ سارا پہلے ہی ہو گیا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں دیکھو اگر آپ ہماری بات مانیں نا، صاحبین کہتے ہیں پھر یہ ہوگا کہ کچھ غلام جماع سے پہلے آزاد ہوا ہے، کچھ بعد میں ہوا ہے. اگر تمہاری بات مان لیں تو وہاں پر تو پھر دوبارہ غلام دینا پڑے گا، تو جو نیا غلام دیں گے وہ سارا جماع کے بعد آئے گا. تمہارے مسئلہ میں امام صاحب مسئلہ میں خرابی زیادہ ہے کہ وہاں مکمل غلام جماع کے بعد آئے گا. اگر آپ ہماری بات لیتے ہیں اسی غلام کو معتبر رکھتے ہیں تو پھر کچھ غلام کا حصہ جماع سے پہلے ہے کچھ بعد میں ہے، یہ نقصان کم ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے نہ کہ امام صاحب کے مسئلے کو لیتے ہوئے. وَإِذَا لَمْ يَجِدْ الْمُزَاحِمُ مَا يُعْتَقُ، ہم نے کہا پہلا 3 افسروں میں سے پہلا کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا. اگر غلام نہیں پاتا، جیسے آج کل نہیں ہے، انشاءاللہ ان قریب آنے کو ہے، تو فرمایا کہ پھر یہ ہے کہ وہ لگاتار 2 ماہ روزے رکھے. لیکن شرط یہ ہے جب روزے رکھ رہا ہو نا ایسے مہینوں کا انتخاب کرے کہ ان 2 مہینوں کے درمیان نہ رمضان کے روزے آئے، نہ ایام تشریق کے روزے آئے، نہ عیدین کے روزے آئے. کیونکہ اگر رمضان کے روزے آ گئے پھر تو رمضان کا روزہ ہوگا، واجب آخر کا وہ نہیں رکھ سکتا. اگر ایام تشریق کے آ گئے ٹھیک ہے روزہ تو رکھے گا، لیکن ان میں روزہ رکھنا کمال درجے کا نہیں ہے، اس میں نقص ہے. جبکہ کفارے کے لیے شرط یہ ہے کہ روزے 2 مہینے لگاتار ہو پھر کمال درجے کے ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے ایسے مہینوں کا انتخاب ہو کہ جس میں یہ ایام نہر، ایام تشریق، ایام رمضان نہ آئے.